بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہارون رشید عرض کر رہا ہوں۔ آپ سوچتے تو ہوں گے کہ عجیب آدمی ہے، کبھی آدھی رات کو بات کرتا ہے، کبھی صبح سویرے اور کبھی شام پڑے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب تک کوئی ڈھنگ کی بات نہ سوجھے اور کسی چیز کا آدمی تجزیہ نہ کرے تو گفتگو کرنے سے کیا حاصل ہے؟ اگر سادہ سی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ بیان کرنی ہو تو ایک آدھ نہیں کئی موضوع ہوتے ہیں۔ اگر مقبولیت چاہیے ہو تو شریف خاندان کی میں ہونے والی طلاق پہ بڑی دلچسپ گفتگو کی جا سکتی ہے۔ مجھے جناب شہباز شریف صاحب نے یاد فرمایا ایک دفعہ، اور بہت طویل گفتگو کی، 2.5-3 گھنٹے ساری شام بات کرتے رہے، رات کو 10-11 بج گئے تو انہوں نے فرمائش کی کہ میری صاحبزادی آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ خیر میں تو اس وقت تھکا ہوا تھا، میں نے معذرت کی۔ اگلی صبح میں ان سے جا کے ملا تو نہایت ہی میں نے انہیں شائستہ خاتون پایا اور سر اچھے طریقے سے ڈھانپا ہوا، اور ان کے میاں ہارون صاحب ان کے ساتھ تھے۔ اور مجھے حیرت ہوئی کہ وہ اپنا ایک بالکل ہی خانگی معاملے میں مشورہ چاہتی تھی۔ جب میں نے انہیں دیا، افسوس کہ وہ ان کی بھاگ دوڑ کے باوجود اس پہ عمل نہ کر سکیں۔ مجھے حیرت تو بہت ہوئی، لیکن میرے ساتھ یہ ہوتا رہتا ہے۔ بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ پروگرام دیکھ کے ٹی وی کے یا یہ گفتگو سن کے کس کے پاس کسی مسئلے کا حل ہے۔ تو میں تو ہمیشہ انہیں کسی ایسے آدمی کی طرف یعنی ریفر کرتا ہوں، کہتا ہوں کہ اس سے بات کر لو، فلاں معالج سے یا فلاں ماہر نفسیات سے یا فلاں صاحب علم سے جو آپ کی رہنمائی کر سکے۔ لیکن خانگی معاملات پہ میں گفتگو نہیں کر سکتا۔ حمزہ صاحب کے معاملے میں میرا بہت تعاقب کیا گیا تھا، منت سماجت بھی کی گئی، سفارشیں بھی کرائی گئیں، مگر میں نے انکار کر دیا۔ یہ جو کردار کشی کرنے والے ہیں اور جن لوگوں کے یہ مشغلے ہیں، یہ ان کو مبارک ہو۔ خبریں بھی چھوٹی چھوٹی ہیں، مگر یہ ہے کہ نہ تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ پاکستان کے مسئلے کا حل کیا ہے اس وقت جس کرائسس میں ہے، اور نہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ فلسطین کے مسئلے کا حل کیا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ لاوا دونوں جگہوں پہ پک رہا ہے۔ چھوٹی چھوٹی خبریں بہت ہیں۔ مثلا یہ کئی دن سے لوگ پوچھ رہے تھے کہ ان کے گھٹنوں کو کس نے ہاتھ لگایا تھا جنرل باجوہ کے، تو بیشتر لوگوں کا یہ خیال تھا، بیشتر کیا سبھی کا، شہباز شریف صاحب نے، تو میں نے معلوم کیا تو پتہ چلا وہ خواجہ آصف تھے۔ اسی طرح جس طرح یہ لاہور میں جو ہے سیف اللہ کھوکر غالباً کا نام ہے، کھوکر بردرز میں سے ایک نے شکایت کی کہ ان کے حلقے کی حلقہ بندی ٹھیک نہیں ہے اور اس سے تو انہیں نقصان پہنچے گا، تو وہاں سے حکم صادر کیا نواز شریف صاحب نے، اور اس میں الیکشن کمیشن نے ترمیم کر دی۔ اور بھی ایسی بہت سی چھوٹی چھوٹی خبریں ہیں۔ 20 برس کے بعد یہ پہلی دفعہ ہے کہ 20 برس سے نہیں ہوئے، شاید کم ہوئے، کہ نون لیگ نے یوم سیاد نہیں منایا 12 اکتوبر کو۔ کیوں نہیں منایا؟ یہ بالکل واضح ہے، بالکل ثانوی حیثیت انہوں نے قبول کر لی ہے، بات ان کی سنی جا رہی ہے، کچھ مانی بھی جا رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ اب وہ اچھا بچہ بننے کا تاثر دے رہے ہیں۔ یہی اچھا بچہ بننے کا تاثر دے کر ہمیشہ وہ اقتدار میں داخل ہوئے، اور ہر بار جو کچھ انہوں نے کیا وہ اس پہ کچھ زیادہ باریکیوں میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑی دلچسپ بات جو ہے پروفیسر احسن اقبال نے کہی ہے، ملک کو پاپولر لیڈر کی ضرورت نہیں ہے، مقبول رہنما کی ضرورت نہیں ہے، پراپر لیڈر کی، موزوں رہنما کی۔ نواز شریف صاحب موزوں کیسے ہو گئے؟ کوئی 24 بلین ڈالر کی جب انہوں نے اقتدار سنبھالا پچھلی بار، تو 24 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ تھی جو گھٹ کر 20 بلین ڈالر رہ گئی تھی، 21 بلین ڈالر رہ گئی تھی۔ اور وہ بعد میں کچھ عرصہ انہیں ملا جب شاید خاقان عباسی کو تو بڑی تھی، جن کا حال یہ تھا کہ مظفر آباد میں کھڑے ہو کے کہہ دیا تھا کہ اتنے کشمیریوں پر اتنے ظلم پاکستانی بھارتیوں نے نہیں کیے جتنے پاکستانی فوج نے کیے ہیں، کہ پاکستانی فوج نے 80,000 کشمیریوں کو قتل کیا تھا، اور گن پاؤڈر چھڑک کے بلڈنگوں کو اور باغات کو آگ لگائی تھی، کیا 13,000 بچوں کو اغوا کیا تھا، انہوں نے ٹارچر سیلوں میں رکھا تھا، اور جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ممبئی کے حملوں کا ذمہ دار پاکستان ہے، بلوچستان میں تو تقریب کاری انہیں انڈیا کی نظر نہیں آتی، اس پہ تو بات نہیں کرتے، قبائلی پٹی میں تقریب کاری انہیں انڈیا کی پشت پناہی نظر نہیں آتی، اور نام نہیں دیتے اس کا، کیا نام ہے ایران سے جو آدمی داخل ہوا تھا اس کا، بھارتی ایجنٹ
اس کا ذکر کرنا پسند نہیں کرتے. بھارتی مسلمانوں کے اور کشمیریوں کے قتل عام پہ بات نہیں کرتے. لاہور کا 60% بجٹ جھونک دیا, پنجاب کا 60% بجٹ لاہور میں جھونک دیا, اور اسے دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سے ایک بنا دیا. شاید سب سے آلودہ شہر ہے جہاں بدھ کو چھٹی کرنی پڑ رہی ہے. اب وہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے, پھر یہ سوال پیدا ہوا ہے ایک بار پھر. 21 اکتوبر میں کتنے دن باقی رہ گئے, آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ اور یہ خبر بھی آئی کہ وہ بھی نااہل قرار دیے جائیں گے عمران خان کے ساتھ, جو دونوں بڑے لیڈروں کے بغیر الیکشن ہوگا. یہ کیسا الیکشن ہوگا جی؟ عجیب و غریب بات ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اگر 18 اکتوبر کو انہیں حفاظتی ضمانت مل گئی تو تشریف لیں گے, ورنہ نہیں آئیں گے. مخمصہ یہ بھی ہے کہ پرنس محمد بن سلیمان ان کی کتنی مدد کریں گے. صورتحال یہ ہے کہ اتنا بارود جھونک چکا ہے غزہ میں 3-4 دن کے اندر اسرائیل, جتنا 20 برس میں میں عرض کر رہا ہوں افغانستان میں امریکیوں نے نہیں جھونکا تھا. اس کے باوجود وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے قریب بھی نہیں ہے. لوگ تو وہیں ڈٹے ہوئے ہیں اور حماس تو وہیں ہے, اور امیر حسین عبداللہیان جو وزیر خارجہ ہیں وہ پہنچے ہیں لیبنان ایران کے, اور انہوں نے کہا ہے کہ حل یہ ہے کہ نئے محاذ کھولے جائیں. اگر ایران مد مقابل اترتا ہے, بظاہر اس کا امکان تو نظر نہیں آتا, دونوں طرف ظاہر ہے فی الحال تو نفسیاتی حربے استعمال کیے جا رہے ہیں, تو ایران اگر مد مقابل اترتا ہے تو اسرائیل کی کیا حیثیت ہے اس کے سامنے؟ ایران کے پاس کم از کم 30-40 لاکھ ایسے لوگ ہیں جو اپنی زندگیاں قربان کر سکتے ہیں. حزب اللہ کے پاس بھی ہیں 30,000 جنگجو, حماس کے پاس بھی ہیں. افسوس. اور ایران جو ہے وہ ایٹمی طاقت ہے, یہ کسی مغالطے میں نہ رہیں لوگ, وہ ایٹم بم بنا چکا ہے یا بنانے کے قریب ہے, اور اسی لیے مغرب خوفزدہ ہے اور سرٹیفکیٹ جاری کر رہا ہے کہ ایرانیوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. ایرانیوں کا عمل دخل ہے. فلسطینی اپنے طور پر یہ فیصلہ حماس نہیں کر سکتی تھی, لیکن یہ اندیشہ لگا ہوا ہے کہ اگر ایران ہاتھ سے نکل گیا اور اگر وہ اسرائیل کے خلاف اٹھ کے کھڑا ہو گیا, عرب تو نہیں کھڑے ہو سکتے. لیکن دوسری طرف یہ اندیشہ ہے کہ غزہ پہ اندھا دھند بمباری ہوئی تو عرب عوام تو بھڑک اٹھیں گے. فلسطین ان کے دلوں میں بستا ہے. جتنے بئس ہیں عرب حکمران اتنے ہی حساس ہیں عرب عوام. اور عرب بہار میں کیا طوفان اٹھا تھا جو تب اٹھے گا اور وہی نہیں اٹھے گا, ترکی میں بھی اٹھے گا, پاکستان میں بھی اٹھے گا, اور مغرب میں بھی جہاں کہیں مسلمان ہیں. برطانیہ میں وزیر داخلہ نے حکم دیا مگر پولیس نے انکار کر دیا مظاہرین کو روکنے سے. ہارورڈ یونیورسٹی میں 30 تنظیموں نے طلباء کی اور اساتذہ کی اور سٹاف کی, انہوں نے اسرائیل کی مذمت کر دی. یہی نہیں, دنیا بھر میں ہو رہا ہے. وہ مظاہرے ہیں, یہ اگر وقت ہوتا تو میں وہ ان کی تصاویر شامل کرتا. اتنے بڑے بڑے مظاہرے یمن میں ہوئے ہیں, مختلف مغربی ممالک میں ہوئے ہیں, افریقہ میں ہوئے ہیں, ملائیشیا اور انڈونیشیا تک ایک طوفان اٹھے گا اور اس طوفان میں کچھ باقی بچے گا نہیں. دنیا سہمی ہوئی, دنیا پہ پاگل پن بھی سوار ہے اور بے عزتی بھی ہے, اور دنیا سہمی ہوئی بھی بہت ہے. ایسا لگتا ہے کہ کوئی بڑی تبدیلی سے یہ کرۂ ارض دوچار ہونے والا ہے, جیسا دوسری عالمگیر جنگ کے بعد ہوا تھا. وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. ادھر پاکستان میں سوال یہ بار بار اٹھ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. منصوبہ تو ابھی تک بظاہر یہی ہے کہ انہیں جیل میں رکھا جائے گا, لیکن 3 تجویزیں انہیں پیش کی گئی ہیں. ان کے مالج وکلاء حضرات تو یہ کہتے ہیں, مالج نے تو یہی کہا کہ وہ صحت مند ہیں, شیو کی ہوئی تھی, چہرہ چمک رہا تھا, لباس بڑا اچھا تھا, اور ذرا سا معدے کا پرابلم تھا جو تو تھوڑی سی دوائی سے اور وہ فائبر سے حل ہو جائے گا. ظاہر ہے ورزش کرنے کا موقع نہیں, لیکن لہجہ معمول کا تھا, اعتماد بڑا تھا, اور بیان جاری کیا. وہ نکات اصل میں انہوں نے لکھائے تھے جو آئی ٹی کی مدد سے, ان کی آواز میں آئی ٹی کی مدد سے یہ ممکن ہے اگر 100 تقریروں کا ریکارڈ موجود ہو تو آئی ٹی سے ٹھیک ویسی, اس سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ٹھیک ویسی ہی آواز بنائی جا سکتی ہے. اس پہ لوگ بہت بن آئے کہ بیان کیسے جاری کیا ہے. بھائی وہ ٹیکنالوجی کے استعمال میں پی ٹی آئی باقیوں سے بہت آگے ہے. بات ان سے کی گئی ہے میری معلومات کے مطابق. ان سے کہا گیا کہ ملک سے باہر چلے جائیں, تو وہ تو بالکل شروع میں انہوں نے مسترد کر دیا, اور بعد میں بھی جب کہا گیا تو ان کا اس کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور سب جانتے ہیں کہ جس بات پہ خان صاحب اڑ جائیں تو اس پہ اڑ گئے. وہ تو پنجاب پختونخوا اسمبلی کی تحلیل سے انہیں کوئی فائدہ نہیں تھا, اور قومی اسمبلی میں استعفے دینے سے, مگر ڈٹ گئے تو ڈٹ گئے, پھر وہ سنتے تو نہیں ہیں کسی کی. پھر یہ کہا گیا کہ وہ مخالف پارٹیوں سے اتحاد کر لیں, بھائی ان سے وہ کر لیں, مفاہمت کر لیں. بھائی ان سے مفاہمت کر لیں گے تو ان کے پاس کیا باقی بچے گا؟ پھر ان کے خلاف یہ پروپیگنڈا ہوگا کہ یہ بھی انہی میں سے ایک ہیں, اور ان کا ورکر مانے گا کیسے؟ اور پھر یہ کہا جائے گا کہ یہ انہی کی طرح ہیں, تو وہ کس قابل ہوں گے؟